السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ہاں میاں جی، عقل ٹھکانے آئی؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے شیطان؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے سب کچھ تو تلپٹ کر کے رکھ دیا، سارے کام ادھورے رہ گئے ہمارے۔ تو اگر ہمارا کام کر دے تو ہمیں بہت بڑی شکتی حاصل ہو جائے گی، سنسار میں سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے ہم، ہمارے سارے دشمن پانی بھریں گے ہمارے سامنے۔ تو نے ہمیں باندھ کر رکھ دیا ہے، تم کسی اور سے بھی تو یہ کام لے سکتے ہو۔ یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمارے لیے بھی تو ایک ہی ہے، دوسرا کوئی ہوتا تو کچھ سوچتے، مگر کیوں؟ کہا نہ تجھ سے بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، تو خود ہمارے پاس آیا تھا، ہم تو تیرے پاس نہ ہی پہنچے تھے۔ جاپ کیا تھا ہم نے 100 دن کا، اور 100ویں دن جسے ہمارے پاس آنا تھا وہی ہمارے کام کا تھا۔ جیون میں ایک ہی جاپ کیا جاوے ہے، دوسرا نہیں۔ ہم بھی تجھ سے بندھے ہوئے ہیں پاپی، مگر میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا۔ کرنا تو تجھے ہوگا للو، کام ہی تیرا ہے، آج نہیں تو کل کرے گا، کل نہیں تو پرسوں۔ اور ہم تجھے سمجھائے دیتے ہیں، بیکار ضد کر رہا ہے، ہماری تیری دوستی پکی ہو جائے گی، ہمیں مہان شکتیاں حاصل ہو جائیں گی، اور وہ تیرے کام بھی آئیں گی۔ سنسار میں جو تو چاہے گا ہم کریں گے تیرے لیے۔ یہی چاہتا تھا نا کہ دولت تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے تو جو چاہے سو کر سکے، ریس کورس میں گھوڑے تیرے اشارے پر دوڑیں، تو جسے دیکھے وہ تیرا ہو جائے۔ ایسا ہی ہوگا للو، سوچ لے، محل بنا دیں گے تیرے لیے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے تیرے سامنے۔ بیکار کی ضد کر رہا ہے، پورے سنسار میں تو اکیلا دھرماتما ہے کیا؟ لوگوں کو دیکھ، 4 پیسے کے لیے دوسرے کا گلا آسانی سے کاٹ دیتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے کیا؟ تو ہمارا کام کیوں نہیں کرتا؟ نہ کر، سڑ سڑ کر مر جائے گا، کچھ دن کے بعد تیرے اپنے بھی تجھے بھول جائیں گے، کوئی نام لیوا نہ ہوگا تیرا۔ کیا ملے گا تجھے؟ بول، کیا ملے گا؟ میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ نہیں سوچا تو نے؟ تیرا کوئی نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھوریا چرن ہے ہمارا نام، پر تجھے نام سے کیا؟ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دے بھوریا چرن، کچھ وقت چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے، وقت لے لے، سوچیو اور ہمیں آواز دے لیجیو، جب بھی آواز دے گا ہم آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھوریا چرن، مجھے موقع دے، میں سوچنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ دنیا کا عجیب ترین انسان میرے سامنے تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں رکا اور پھر اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا اور سلاخوں کے درمیان کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سلاخیں کسی عام انسان کا راستہ روک سکتی تھیں، شیطان کا نہیں۔ وہ ان کے درمیان سے آرام سے نکلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ کر اسے دیکھوں، کاش وہ کسی کی نگاہوں میں آ جائے اور اسے پکڑ لیا جائے، کچھ ہو جائے اس کے ساتھ۔ لیکن خود ہی اپنے خیال پر ہنسی آ گئی، اگر کسی نے دیکھ ہی لیا تو دہشت سے چیخیں مارتا ہوا بھاگ جائے گا، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ جب بالکل دور چلا گیا تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، بدن بری طرح نڈھال ہو گیا تھا۔ میں زمین پر لیٹ گیا، سامنے ہی بریانی کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ میرے لیے ناپاک ترین تھی۔ وہ کمبخت پلیٹ میں گوشت کی جگہ چھپا ہوا تھا، سارے چاول غلیظ کر دیے تھے اس نے۔ بھلا اب ان چاولوں میں ایک دانہ بھی کھایا جا سکتا تھا؟ کراہیت آ رہی تھی مجھے اس پلیٹ سے۔ سنتری تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے آ کر رکا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھایا تم نے؟ کچھ طبیعت خراب ہے بھائی، کسی سے کہہ کر یہ چاول یہاں سے اٹھوا لو، میں نے عاجزی سے کہا، اور میری یہ عاجزی سنتری کو نرم کرنے کا باعث بن گئی۔ وہ میرے قریب رکا اور بولا، کیا بات ہے، کیسی طبیعت ہے؟ بدن ٹوٹ رہا ہے۔ سنتری چند لمحات کے بعد واپس چلا گیا، پھر 2 آدمی آئے اور چاول اٹھا کر لے گئے۔ اس سے زیادہ میرے جیسے کسی انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی تھی۔ در حقیقت بھوریا چرن کے جانے کے بعد میں اپنا تجزیہ کرنے لگا، خود مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے عقیدے میں کبھی بھی ایسی پختگی نہیں تھی، میں تو ایک بدکار انسان تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان اچھا تھا، ماں باپ بہن بھائی نیک فطرت تسلیم کیے جاتے تھے، صرف میں ہی تھا جس نے اپنے خاندان کو بدنما بنا دیا تھا۔ لیکن میری یہ بدنمائی کہاں گم ہو گئی؟ میرے ذہن میں یہ عقیدہ کیوں جاگا؟ پیر پھاگن کا مزار بے شک میرے لیے بھی قابل احترام تھا، بہت بار گیا تھا ان کے مزار پر حاضری دینے، فاتحہ پڑھنے، لیکن یہ صرف روایت کے طور پر کیا تھا میں نے۔ عقیدت اور احترام کا کوئی ایسا جذبہ نہیں پڑ رہا تھا میرے سینے میں جس کی بنا پر میں اپنے مستقبل یا زندگی داؤ پر لگا دیتا۔ یہ جذبہ میرے سینے میں پہلے سے نہیں تھا، بلکہ اب پیدا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس سے اتنی ضد کر رہا تھا،
اگر اس سے تعاون کر کے اس کے کہنے کے مطابق پیر بھاگن کے مزار پر حاضری کی کوشش جاری رکھی جاتی تو ہو سکتا ہے کامیابی ہی حاصل ہو جاتی۔ شیطان اسے میرا قصور نہیں قرار دے سکتا تھا۔ میں بھی تو اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی شکتی، اس کی قوت پیر بھاگن کے مقابلے میں ناکام رہی ہے، بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ خیال نہ جانے کیوں میرے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا تھا کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے اور میں اس شیطان کے پتلے کو وہاں لے جانے میں ناکام رہتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے کیا کہہ سکے گا؟ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک اور خیال آ گیا، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو کیا میں گناہ عظیم کا مرتکب نہیں ہو جاؤں گا؟ ایک ناپاک روح ایک ایسی مقدس جگہ پہچانے کا باعث نہیں بن جاؤں گا؟ ٹھیک ہے، مجھے گندی قوتیں حاصل ہو بھی گئیں تو کیا میرے لیے کارآمد ہو سکیں گی؟ کیا مجھ سے میرا دین، میرا ایمان نہیں چھن جائے گا؟ نہ جانے کیوں دل و دماغ میں شدید کشمکش ہونے لگی اور مجھے خوشگوار سا احساس ہوا، گویا مجھ جیسے بدطینت انسان کے سینے میں ایمان کا جذبہ موجود ہے، اور یہ خوشی بڑھتی چلی گئی۔ مجھے اپنا وجود ہلکا ہلکا محسوس ہونے لگا، یوں لگا جیسے اس تصور نے میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے۔ نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور تباہی کے غاروں پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی بدنما زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اسے ہاتھ سے کیوں گنواؤں؟ اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈال دوں؟ شاید یہی میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں، مردود شیطان بھوریا چرن، تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کیسی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ صبح کا ناشتہ میں نے رغبت سے کر لیا تھا، کسی اور نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، لیکن دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب میری ملاقات آئی اور مجھے کچھ لوگوں کے سامنے کیا گیا۔ فریحہ، ریحانہ بیگم اور سرفراز تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے رحم اور ہمدردی کے آثار تھے۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں تو آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ فریحہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریحانہ بیگم کہنے لگیں، مسعود بیٹے، اپنے اہل خاندان کا پتہ بتاؤ، ہم ان سے مل کر ان کی مشکلات کا حل بھی تلاش کریں گے۔ میں نے ریحانہ بیگم سے کہا، نہیں آنٹی، آپ یہ سب نہ کریں، میرے بارے میں مناسب سمجھیں تو آپ شاہ صاحب سے ساری تفصیلات معلوم کریں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ میرے خاندان کا مجھ سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ وہ لوگ بہرطور مجھے صبر کر لیں گے، لیکن میری وجہ سے اگر وہ مشکلات کا شکار ہوئے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہم جان کی بازی لگا دیں گے، تم فکر مت کرو، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، شاہ صاحب سے باہر ملاقات کر لیں گے ہم۔ اور ہاں، یہ بتاؤ تمہارے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً بتا دو۔ میری دعائیں ہیں کہ آپ سب لوگ خوش رہیں۔ میں جس عذاب کا شکار ہوا ہوں اس سے مجھے نکالنا آپ کی بس کی بات نہیں ہے، بس ہو سکے تو میرے لیے دعا کر دیں۔ خیر، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، ہم کچھ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس آئیں گے، آرام سے رہو، اور اگر ہو سکے تو اللہ کے بعد ہم پر اعتبار کر لو، ہم تمہارے لیے یقینی طور پر وہ سب کچھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں ان اچھے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، بھلا میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو اپنے ہی عذاب میں گرفتار تھا، اور کیا ضروری تھا کہ وہاں اگر میں سرفراز کی حیثیت قبول بھی کر لیتا تو ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ جاتا؟ ناممکن ہی تھا، ایک طرح سے ناممکن ہی تھا، کیونکہ بھوریا چرن مجھے ضرور تلاش کر لیتا۔ چند روز مزید یہاں رہنا پڑا اور پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور مجھے اس میں بٹھا کر جیل پہنچا دیا گیا۔ گو یہ جیل دوسرے شہر کی تھی، لیکن جیلوں سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دے دی گئی تھی کہ میں نے جیل میں بھی ایک قیدی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جیلر صاحب نے، جو بہت سخت انسان معلوم ہوتے تھے، پہلے تو مجھے کچھ نصیحتیں کی اور کہا کہ وہ ذرا مختلف قسم کے آدمی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں بآسانی توڑ دیں گے اور مجھے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکوں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں انسانوں کی مانند یہاں رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو بیدار ہو رہی تھی، وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ قرآنی آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوتیں رکھتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بھوریا چرن کو خود سے دور رکھ سکوں تو یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ والدین نے پڑھانے کی بہت کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرانے کے لیے بھی کارروائیاں کی تھیں، مگر مجھ پر بچپن ہی سے شیطان سوار تھا اور میں نے ان کے کہے کو کبھی نہیں مانا تھا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے طور پر تو کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی،
لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس آئے تھے۔ پولیس کی وردی میں تھے، ویسے ہی اپنے طور پر بھی بہت اچھے انسان تھے اور غالباً میرے کردار سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس، تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ ویسے تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور بمشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیے، خدا را جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خاندان محفوظ نہیں رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ تمہارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافی بددل ہو گئے تھے۔ وہ آوازیں کسا کرتے تھے اور برا بھلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات وہاں پیش آئے ہیں اور جن واقعات کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ میرے لیے بھی عجیب ہیں۔ بہرطور میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی تو فرار ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر میں آگ لگا دی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے مغموم لہجے میں کہا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ اور وہ معصوم بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا وہ قاتل کی حیثیت سے فرار ہو گیا؟ نہیں، وہ مفرور ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ اور میرے والدین، میری ماں، بہن، ماموں، وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس نے بعد میں ان سے رابطے کی کوشش کی لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے بارے میں اشتہار شائع کیا گیا، پولیس سے رابطہ قائم کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی کہ کہیں میری نحوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ براہ راست میری نحوست کا شکار ہو گئے تھے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک بیٹے سے ہاتھ دو بیٹے تھے، لیکن محمود، میرا محمود، میں در حقیقت اپنے بھائی بہن کو اپنی زندگی کی طرح چاہتا تھا۔ کتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے میرے گھر والوں پر میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگے، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں تو سارے مشکل مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیس میں خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے مسعود، بد دل نہ ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے، دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی ہے، لیکن تم نے جو کچھ کہا ہے دوسرے لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، مجھے کچھ اس پر یقین آتا ہے، خاص طور سے ان تحقیقات کے بعد۔ میں نہیں کہتا کہ قانون میں تمہارے لیے کوئی لچک ہو سکتی ہے، تمہارا مقدمہ از سر نو تیار ہو رہا ہے اور سرکاری وکیل اس سلسلے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پر کوشش کروں گا کہ تمہیں جس حد تک رعایتیں ملتی ہیں ملیں۔ اس کے علاوہ میرا تم سے یہ وعدہ بھی ہے کہ میں تمہارے والدین کو ذاتی طور پر تلاش کر لوں گا۔ اگر انہیں قانون کے ہاتھوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ شاہ صاحب، میں ابھی تو نہیں، اگر وقت ملا تو پھر کسی وقت آپ کو اپنی روداد غم سناؤں گا۔ آج میں نے اپنی یہ کہانی کبھی کسی کو نہیں سنائی کہ لوگ مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا حقیقتوں سے دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے یہ مدد بھی مانگوں گا کہ میری اس سلسلے میں روحانی رہنمائی کریں۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن تم اطمینان رکھو، میں تمہارے معاملے میں براہ راست ملوث ہو چکا ہوں اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ مجھ جیسے نادار شخص کے پاس اور کیا سوچ سکتا ہے شاہ صاحب؟ میرا نام امتیاز عالم شاہ ہے۔ اگر کبھی کسی مسئلے پر میری ضرورت پیش آئے تو کسی سے کہہ دینا۔ ویسے میں جیلر صاحب سے بھی تمہارے سلسلے میں کچھ سفارش کروں گا، کم از کم تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی جس سے تم بددلی کا شکار ہو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے لیکن میرے لیے آنسوؤں اور آہوں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑ گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا کیا ہوتا رہے گا؟ کوئی امید ہے بہتری کی؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ میرے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت کے باہر میں نے ریحانہ بیگم اور سرفراز کو دیکھا۔ ان کے ساتھ بیرسٹر اشتیاق اور فاضلی بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے وکالت نامے پر دستخط کرائے اور بولے، مجھ سے کچھ دیر سے رابطہ قائم کیا گیا
تم سے تمہارے کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے، مگر کوئی بات نہیں، آج مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی، میں تاریخ لے لوں گا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے ریحانہ بیگم کو دیکھا اور آنسو بھرے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، آپ میرے لیے زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو مسعود؟ ضروری ہے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں، میرے سلسلے میں یہ سب کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، خدا نہ کرے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ تمہاری شرافت نے ہمیں خرید لیا ہے مسعود، ہم تمہارے مقروض ہیں، ہمیں ادائیگی کرنے دو۔ بیگم صاحبہ، میری ایک اور مشکل ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ اہم مسئلہ ہے، اگر آپ انسانیت کے رشتے سے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں کچھ کر دیجئے۔ ہاں بتاؤ۔ میرے والدین میری وجہ سے دربدر ہو گئے ہیں، ڈی ایس پی امتیاز عالم شاہ کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، اگر ان کا پتہ مل جائے تو انہیں سہارا دیں، میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز رند گئی، بیگم صاحبہ کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھیں، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تم مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتا دو مسعود، اطمینان رکھو، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں، آپ انہی سے معلوم کر لیجئے، ویسے بھی اس وقت سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے، سرفراز نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سب کام خود کر لیں گے، تم مطمئن رہو اور اپنی طرف سے بھی پریشان نہ ہونا، ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا، باقی جو خدا کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے واپس جیل سے لے آیا گیا، دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے، مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دی۔ سرفراز بھی حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس ساری کہانی کا علم ہوا تھا، وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق احمد صاحب نے تفصیلات مکمل کی، ویسے بھی وہ میری فائل حاصل کر چکے تھے، جو ان کے پاس موجود تھا بڑے قانون دانوں میں شمار ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی، یہ بیچارے اپنی طور پر کوششیں تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں، اور اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوششیں بے اثر ہی تھیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کم وقت کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فیلڈ سے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچ بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا، جن مشکل ترین حالات میں بسر کر رہا تھا، ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہوتی تھی، یہ بات خود میری اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جب کہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا، پھر غالباً کچھ ہوا تھا، شہر میں بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لائے جا رہے تھے، غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا، قیدیوں کو ہتھکڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئیں اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا، میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں، کہاں لے جا رہے تھے، کہاں تک کا سفر تھا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے بھلا جیلوں سے کیا فرق پڑتا، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قید تو قید ہی ہے، چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہو سکتا تھا۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ دب گیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی، کوٹھڑیاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ سب سے برا یہاں کا عملہ تھا، سخت بد مزاج لوگ تھے، یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا، سیاہ ڈنٹھلوں والے بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھیں، مچھروں اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی، نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا، صبر آزما وقت گزرتا گیا،
اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے اور زندہ تھا، اور مجھ سے پہلے کے لوگ سال ہر سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا، ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ جھلستے دن، جھلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ وسیع و عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا، کسی شکل میں وہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھیں۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دھیانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھتا رہا۔ لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا، ہاتھ پاؤں بے جان سے ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ نہیں دے رہی تھی، یہ میرا بھائی ہی تھا، میرا چھوٹا بھائی۔ بھلا اپنے خون کو نہیں پہچان سکتا تھا؟ محمود کو نہیں پہچان سکتا تھا؟ اپنے محمود کو؟ وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ محمود، میرا محمود۔ منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر سارا وجود مجسم آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا گیا اور میری نگاہیں ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ بیرک 8 کی طرف جا رہے تھے، یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں صاحب۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت ہو رہی تھی میرا ہی دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا؟ شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا ہے، وہ بھی قاتل ہے، اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی ہے۔ دل سینہ توڑ کر نکلا آ رہا تھا۔ نہ جانے دن کیسا گزرا، کچھ اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ میرے ساتھی رئیس خان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہا رئیس صاحب۔ دل؟ یہاں بھی دل ساتھ لائے ہو بھئیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرا دیا۔ نئے قیدی آئے ہیں؟ میں نے کہا۔ ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کون سی کوٹھڑیوں میں رکھے گئے ہیں؟ تقسیم ہو گئے ہیں، کچھ ادھر بھی تو لائے گئے ہیں۔ ہاں، وہ 3 کوٹھڑیاں بھری نظر آ رہی ہیں۔ رئیس خان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اور میری نظریں ادھر کا طواف کرنے لگیں۔ انہی میں سے کسی میں محمود تھا، محمود جسے ساری کہانی معلوم ہوگی، امی کے بارے میں، ابو کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں۔ دل تڑپ رہا تھا۔ بیرک میں خاموشی طاری ہو گئی، بس کبھی کبھی سنتری کے بوٹوں کی آواز سنائی دیتی اور اس کے پاؤں نظر آ جاتے۔ اس کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا، کیا محمود سزائے موت کا مجرم ہے؟ قتل کے نتیجے میں اس کی توقع تو کی جا سکتی تھی۔ اسے کیا سزا دی گئی ہے؟ کیا میں ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے محروم ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ مجرموں کا گھرانہ نہیں ہے؟ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیوں نہیں سمجھتی یہ دنیا؟ کیا یہ کبھی نہ سمجھ پائیں گے کہ یہ سب کچھ ایک شیطان کا کیا دھرا ہے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، وہ شیطان مجھے گندے کام پر اکسانا چاہتا ہے۔ وہ ایک مقدس مزار کی بے حرمتی کرانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں۔ اپنے کالے جادو کو مکمل کرنے کے لیے وہ میرا سہارا طلب کر رہا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق اس گندی کوشش میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب اس شیطان کے آلائے کار کیوں بن گئے ہیں؟ یہ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر میں شیطنت پر اتر آؤں تو پھر یہ روتے چیختے پھریں گے۔ کیوں نہیں سوچا جاتا میرے بارے میں؟ کیوں نہیں کرتے یہ کچھ میرے لیے؟ سب اس شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج اگر میں برائی کے راستے اپنا لوں، اپنے دین کے راستے چھوڑ کر اس شیطان بھوریت چرن کا ساتھی بن جاؤں، تو پھر یہ سب میرے تلوے چاٹیں گے۔ شیطنت کا راج کیوں قائم ہونے دیا جا رہا ہے؟ کیوں اکسایا جا رہا ہے مجھے؟ اگر محمود کو پھانسی ہو گئی، اگر وہ سزا پا گیا، تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ سن لو میری بات، اگر تم نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا تو میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی غلط راستوں پر نکل سکتا ہوں۔ روکو مجھے غلط راستوں پر جانے سے۔ لیکن یہ دل کی خاموش چیخیں تھیں جنہیں سننے والا کوئی نہ تھا اس روئے زمین پر۔ کوئی نہیں سنے گا میری بات۔ مجھے اپنی بات سنانی پڑے گی ان لوگوں کو، عمل کر کے پھر دکھانا پڑے گا۔ جذبات کے یہ بول ان کے کانوں تک نہیں پہنچیں گے، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ عمل چاہیے، عمل، ورنہ میں محمود کو ہمیشہ روتا رہ جاؤں گا۔ اتنی بے بسی اچھی نہیں ہے،
مجھے محمود کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ دل میں لہریں اٹھنے لگیں، ہاتھ پاؤں میں اکڑن سے پیدا ہو گئی۔ رئیس خان گہری نیند سو رہا تھا۔ کم وقت کو پتہ نہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی تھی۔ وہ سو جاتا تھا تو اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دیا جائے تو شاید اسے صبح ہی کو پتہ چلتا، اتنی گہری نیند سوتا تھا وہ۔ آنکھوں میں نمی خشک ہو گئی تھی، ایک جلن سی پیدا ہو گئی تھی ان آنکھوں میں۔ دماغ میں بھی کچھ زیادہ دھبے ابھر آئے تھے جو محسوس ہو رہے تھے۔ میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا لیکن بھائی کے لیے ضرور مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ دماغ اس وقت عجیب سی کیفیت کا حامل ہو گیا تھا، چنانچہ سازشیں جنم پانے لگیں، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہو گئی تو میرے ذہن میں پورا پروگرام بن چکا تھا۔ اس وقت میرے وجود میں ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا اور میں کم از کم اسے بھوریا چرن نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں راستے متعین کرتا رہا، فیصلے کرتا رہا، اور میں نے اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا۔ کسی قسم کی بے کسی اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں آ گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا۔ رئیس خان نے تبصرہ بھی کیا تھا مجھ پر کہ کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں نے قہقہا لگا کر اسے کہا تھا کہ بیماری روزانہ تو نہیں ہوتی۔ دن کی روشنی میں نے محمود کو دیکھا تھا، اور اس بیرک کو بھی جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بیرکوں میں سناٹے پھیلتے چلے گئے۔ سنتری ڈیوٹی پر آ گیا اور جیل کی دنیا خاموش ہو گئی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس سناٹے میں ہزاروں آوازیں پوشیدہ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا بے آواز ہوتا تھا، ان کے صرف دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کو ڈیوٹی والا سنتری بدستور بیرک میں گشت کرتا رہا تھا اور میں اب اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹھری کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی اور اس سے خون بہنے لگا۔ تبھی میں اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا اور میرے حلق سے اذیت ناک کراہیں نکلنے لگی۔ البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لیں۔ تدبیر کارگر ہوئی۔ سنتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ لگتا تھا، اسی سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا اور کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کلائی سے بہتے ہوئے خون اور میری گھٹی گھٹی آواز نے اس کے دل میں ہمدردی جگا دی اور اس نے جلدی سے چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ غلطی کی تھی اس نے، یہاں انسانیت کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ قیمت اسے بھی ادا کرنی پڑی۔ جو ہی اس نے میرے زخم کو چہرے کے قریب کیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور اسے منہ سے آواز نکالنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ پتہ نہیں بیچارہ مر گیا تھا یا صرف بے ہوش تھا۔ میں نے اسے بے سدھ پا کر آہستہ سے اپنی جگہ لٹا دیا اور پھر اس کے پاس موجود چابیوں کا گچھا اپنے قبضے میں کر لیا۔ باہر نکل کر میں نے تالا بند کیا اور آگے بڑھ گیا۔ دوسرا سنتری اپنا چکر پورا کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بیرک کے موڑ پر اس کا استقبال کیا۔ جو ہی وہ موڑ گھوما، میرا طاقتور گھونسا اس کے ناک پر پڑا، اور ناک کی چوٹ بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور اسے گرنے ہی نہ دیا۔ وہی گر میں نے اس پر بھی آزمایا جس سے پہلے سنتری کو سنبھالا تھا۔ جب مجھے اس کے بے حس و حرکت ہو جانے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے ایک تاریک جگہ لٹا دیا۔ تقدیر شاید اس وقت میری طرف سے بے نیاز تھی کیونکہ میں اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے محمود کی کوٹھری تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی۔ میں چابیوں کے گچھے کی تمام چابیاں آزمانے لگا اور ایک چابی نے اس کوٹھری کا تالا کھول دیا۔ اندر 4 قیدی تھے جن میں ایک محمود تھا۔ وہ زمین پر آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، دل میں پیار کے بہت سے پھول کھل اٹھے، لیکن یہ عمل کا وقت تھا، ابھی بہت مشکل مراحل تھے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اس کے کان کے قریب ہونٹ لچا کر سرگوشی کی۔ محمود، جاگو، محمود، محمود۔ اس کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے پھرتی سے اس کا منہ بھینچ لیا تھا۔ اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ کافی مضبوط گرفت تھی، ایک مکمل مردانہ گرفت جو میرے ہاتھ کو منہ سے ہٹا سکتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میرے الفاظ اس کی سماعت نے محسوس کر لیے۔ اس نے انہیں سمجھ لیا جس کا اندازہ اس کی گرفت کے ڈھیلے پڑ جانے سے ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، ہوشیار ہو جاؤ محمود، یہ نہ سوچو کہ میں یہاں کیسے آ گیا، یہ سب بعد میں معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ خود کو سنبھالو، پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں جیل سے فرار ہونا ہے، کیا تم جاگ گئے ہو؟
اس نے گردن ہلا دی اور میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے قیدیوں پر ڈالی اور دوسری کھلے دروازے پر، پھر وہ گردن جھٹکنے لگا۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور وہ بے آواز چلتا ہوا کوٹھڑی سے باہر نکل آیا۔ اب وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہا تھا۔ باہر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دوسرے سنتری کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی رائفل اٹھا لی، ساتھ ہی کارتوسوں کی پیٹی تھی۔ یہ میں نے نہ کیا تھا نہ سوچا تھا، مگر اس سلسلے میں وہ مجھ سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں بے آواز قیدیوں کی کوٹھریوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیرک کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جس کے دوسری طرف موت بھی تھی اور زندگی بھی۔ جیل سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم نے سمجھا تھا، لیکن میرے لیے نہ زندگی اتنی دلکش تھی نہ موت۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ جینا نہیں چاہتا تھا، کون نہیں جینا چاہتا؟ بس جو بیت رہی تھی اس نے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہاں، اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں 1000 بار مرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ابھی دنیا میں کیا دیکھا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، مگر میرا محمود… لاؤ یہ رائفل مجھے دے دو، میں نے سرگوشی کی۔ نہیں بھائی جان، اسے میرے پاس رہنے دے، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے انداز میں بڑی پختگی آ گئی تھی جس پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم بیرک کی دیوار سے لگے آگے بڑھنے لگے۔ سرچ ٹاور پر سنتری مستعد تھے، سرچ لائٹ گھوم رہی تھی۔ کئی بار ہم اس کی زد میں آتے آتے بچے۔ ایک جگہ دیوار تعمیر ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ میں نے ادھر ہی کا رخ کیا تھا، میں نے تقدیر ہی کا سہارا لیا تھا۔ اگر محمود کو نہ دیکھتا تو شاید فرار کا تصور بھی نہ کر پاتا، لیکن اب صرف میری ایک ہی آرزو تھی، محمود کو لے کر جیل سے نکل جاؤں۔ صحیح معنوں میں تو میں نے اب جرم کیا تھا، یعنی 2 سنتریوں کو زخمی کر کے، اور یہ جرم اپنے بھائی کی محبت پہ کیا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب بھی ایک سنتری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں محمود نے عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے سوتے ہوئے سنتری کو دبوچ لیا تھا۔ کچھ دھینگا مشتی ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ محمود نے دوسرے سنتری کی رائفل مجھے دے کر کہا، اسے سنبھالیے بھائی جان۔ میں نے رائفل پکڑ لی۔ بس کچھ تقدیر ہی کا فیصلہ تھا کہ ہم اس ٹوٹی دیوار کے سہارے باہر نکل آئے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن وقت ہماری مدد کر رہا تھا۔ جیل سے باہر آ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تا حد نگاہ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دور تک ہمیں بہت محتاط ہو کر دوڑنا پڑا، اور جب جیل کے ٹاور کی روشنی ختم ہو گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آبادی کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے محمود کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ تھک گئے بھائی جان؟ بالکل نہیں، مگر شہر میں داخل ہونا خطرناک ہوگا۔ ہمارے جسم پر قیدیوں کا لباس ہے۔ شہر میں تو داخل ہونا پڑے گا، وہیں کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، محمود نے کہا اور پھر بولا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ رائفل اس نے اس طرح سنبھالی ہوئی تھی جسے ضرورت پڑنے پر اسے بے دریغ استعمال کرے گا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے اور تاریک راستوں کا سہارا لیتے ہوئے بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے رہائشی علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ ایک بنگلے کے پاس محمود رک گیا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لے کر کہا، آپ یہاں رکے بھائی جان، ہوشیار رہیں۔ اول تو میں کسی ہنگامے کا موقع نہیں دوں گا، مگر کچھ دیر ہو جائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کرنا مناسب ہوگا۔ مگر محمود، صرف لباس کے حصول کی کوشش کروں گا اور کچھ نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ میں بنگلے کے سامنے ایک درخت کے پاس پہنچ گیا۔ تاریکی کے باوجود محمود کی حرکات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کے ہر کام میں بڑی مہارت کا احساس ہوتا تھا۔ اس مختصر وقت میں اسے سب کچھ کیسے آ گیا؟ وہ بنگلے میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور میں نے گردن اٹھا کر درخت کو دیکھا۔ اس کی پھیلی ہوئی شاخوں تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں سے میں بنگلے کے احاطے کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ بنگلہ اندر سے تاریک تھا، مجھے کچھ نظر نہ آ سکا اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ پھر میرے کانوں میں کچھ مدھم مدھم چیخوں کی آوازیں ابھریں اور میں نے رائفل سنبھال لی، لیکن چیخیں دوبارہ نہ سنائی دی تھیں۔ کوئی 2 منٹ کے بعد بنگلے میں کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی کھڑکی کے شیشوں سے چلکی تھی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، جان آنکھوں میں سمٹی آ رہی تھی، بدن پر ہلکی سی لرزش طاری تھی۔ نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ جانے محمود۔ وقت کسی طرح گزرا، کوئی احساس نہ ہو سکا، مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ پھر میں نے ایک سایہ بنگلے سے برآمد ہوتے دیکھا۔ کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ باقاعدہ گیٹ کھول کر باہر آیا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ محمود ہی تھا، مگر شلوار قمیض میں ملبوس۔
اب اس کے ہاتھ میں رائفل کی بجائے ایک سوٹ کیس تھا جسے سنبھالے وہ باہر آیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں پھرتی سے درخت سے نیچے کود آیا تھا۔ محمود نے مجھے دیکھ لیا اور تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ اس نے بغل سے ایک بنڈل نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، درخت کی آڑ میں جا کر لباس تبدیل کر لیں، یہ آپ کے لیے بالکل درست ہوگا۔ اوہ، کیا بنگلے کی مکین؟ نہیں، ان کا خطرہ نہیں ہے۔ باتوں کا وقت نہیں تھا، میں نے فوراً لباس تبدیل کر لیا۔ اس دوران محمود نے سوٹ کیس سے پشاوری چپل نکال لی تھی۔ انہیں پہن کر دیکھیے، خدا کرے یہ آپ کے پیروں میں آ جائیں، بس کام چل جائے، بعد میں بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے چپلیں پہنی، بالکل ٹھیک آئی تھیں۔ محمود ہنس پڑا، یوں لگتا ہے جیسے وہاں ہمارے ہی 2 اور بھائی موجود ہیں۔ ان کے جسم اور پاؤں ہمارے جیسے ہیں۔ تمہیں چوری کرنی پڑی ہے محمود، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ بالکل نہیں، البتہ رقم دیتے ہوئے وہ بہت کسمسائے تھے، مگر کیا کر سکتا تھا، اخراجات کے لیے رقم تو چاہیے ہی تھی، محمود نے کہا، اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچے، ریل کا سفر کیا، پھر ایک جانے پہچانے اسٹیشن پر اتر گئے۔ یہاں ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا، غسل اور پھر کھانا پینا۔ میں محمود کی تمام حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے کہا، محمود بیٹے، مجھے اب تمام واقعات تو بتاؤ، کیا گزری، حالات کیسے رہے، وہ سب لوگ؟ میں اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا، میری آواز بھر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت سے شروع کرتا ہوں جب آپ گرفتار ہو گئے تھے۔ سب پریشان تھے، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، ہماری صرف ایک آرزو تھی، آپ کی زندگی بچ جائے۔ ابو کا فیصلہ تھا کہ اپنے تن کے کپڑے تک فروخت کر دیں گے آپ کی زندگی بچانے کے لیے۔ پاس پڑوس کے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے تھے، وہ ہم پر آپ کا نام لے کر آوازیں کستے تھے، لیکن فیصلہ کر لیا گیا کہ کان بند کر لیے جائیں، ہم پر بڑا برا وقت ہے، اس کے ٹلنے کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ ہم خاموش رہے۔ پھر وہ منحوس وقت آ گیا جب محمود خاموش ہو گیا۔ ہم مرجھا گئے تھے، ہم زندگی سے دور چلے گئے تھے۔ میں ان لمحات کے بارے میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، ہم آپ کی لاش لینے پہنچے، مگر ہم سے کہا گیا کہ لاش ابھی نہیں دی جا سکتی۔ خاصی بھاگ دوڑ کی ہم نے، مگر وہاں کچھ عجیب انداز تھا۔ ماموں ریاض نے تو اسی وقت کہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے، کہ کوئی ایسی انہونی ہوئی جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ امی تو سجدے میں چلی گئی تھیں۔ رات کو 3 بجے تصدیق ہو گئی۔ پولیس نے چاروں طرف سے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تب بڑے بڑے پولیس افسر اندر داخل ہوئے، چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ بہت منت سماجت کرنے پر ایک بڑے افسر نے بتایا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جا سکی۔ عین وقت پر آپ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ ایک بار پھر زندہ ہو گئے تھے، مگر اب نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ پولیس ہمارے ملنے جلنے کی بھی نگرانی کرتی تھی، کہیں کوئی جاتا اس کا پیچھا کیا جاتا۔ تقریباً 1 درجن چھاپے پڑے ہمارے گھر پر۔ آپ کو شکور خان یاد ہوگا؟ ہاں، وہ دکاندار لطیف کا بیٹا؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ ہونڈا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اکثر آوازیں کستا رہتا تھا۔ اس دن ماموں ریاض بازار گئے تھے، اس نے ماموں ریاض پر آواز کسی تو وہ رک گئے۔ انہوں نے نرمی ہی سے کہا تھا کہ بھائی، کسی پر برا وقت آ جائے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لطیف خان بھی بول پڑا، نہ جانے کیا کیا کہا ماموں سے۔ وہ گھر واپس آئے، ہاکی لے کر گئے اور لطیف خان کا سر کھول دیا۔ میں ماموں کے پیچھے دوڑا تھا۔ لطیف خان تو زخمی ہو گیا، مگر شکور نے ماموں پر حملہ کر دیا۔ پاس ہی سبزی فروش کھڑا تھا، میں نے اس کے ٹھیلے سے چھری اٹھائی اور شکور کے سینے میں اتار دی۔ بھگدڑ مچ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال بگڑ گئی ہے۔ میں نے ماموں کے کان میں کہا، ماموں، ڈاک بنگلے میں ملوں گا، مجھے موقع ملے تو صورتحال بتائیے۔ اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ 5 دن میں ڈاک بنگلے میں چھپا رہا۔ چھٹی رات کو ماموں آ گئے، بڑی احتیاط سے آئے تھے اور کچھ خاص انتظامات کر کے آئے تھے۔ شکور مر گیا تھا، ماموں گرفتار ہو گئے تھے، مگر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی۔ ماموں نے کہا، ہم گھر چھوڑ رہے ہیں، پہلے ہم ناظم پور جائیں گے، اس کے بعد کہیں اور جانے کا فیصلہ کریں گے۔ 1 مہینے کے بعد میں ناظم پور میں شفیق خالوں کے ہاں ان سے مل لوں اور اس وقت بس سے نکل جاؤں۔ وہ میرے لیے پیسوں وغیرہ کا انتظام کر کے آئے تھے، چنانچہ چند جوڑے بھی ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور بس میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑا۔ بس فرید پور جا رہی تھی، مگر میں جیسے ہی فرید پور اترا، پولیس میرے پیچھے لگ گئی۔ شاید فرید پور اطلاع دے دی گئی تھی اور میری تصویریں بھی بھیج دی گئی تھیں۔ پولیس کو چکما دے کر وہاں سے بھاگا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ریل میں بیٹھ گیا۔ ریل میں مجھے چاند خان مل گئے۔ کون چاند خان؟ کوئی شناسائی نہیں تھی، وہی شناسائی ہوئی، بہت اچھے انسان تھے۔ پورا گروہ تھا ان کا؟ گروہ؟ ہاں، جیب تراشوں کا گروہ۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا، مگر میں نے انہیں ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے اڈے پر میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔
اس محبت سے پیش آئے وہ میرے ساتھ کہ پھر میں ان سے جھوٹ نہ بول سکا اور میں نے انہیں پوری کہانی سنا دی۔ وہ پولیس اسٹیشن گئے، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ چاند خان نے مجھے وہاں سے ہٹا کر ایک خفیہ جگہ رکھا اور پھر میری تربیت کرنے لگے۔ تربیت؟ میں نے پھر درمیان میں دخل دیا۔ ہاں، انہوں نے مجھے چاقو چلانا سکھایا، جیب تراشی سکھائی، پستول اور رائفل کا استعمال اور نشانہ بازی۔ زندگی بچانے کے سارے گر سکھائے انہوں نے مجھے، تاکہ کہیں پھنس جاؤں تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اس دوران وہ میرے لیے کچھ اور بندوبست بھی کر رہے تھے۔ کسی خاص جہاز کے کپتان سے ان کی دوستی تھی، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مجھے جہاز سے نکال دیں۔ سنا ہے بحری جہازوں والے خفیہ نوکریاں بھی مل جاتی ہیں۔ مجھے چاند خان کے ساتھ کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وعدے کے مطابق میں ناظم پور بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کا خیال ستاتا تھا اور میں نے چاند خان سے اجازت لے ہی لی۔ کیسی اجازت؟ میں نے کہا۔ ناظم پور جانے کی۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ان سے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی جانا بہتر نہیں رہے گا۔ وہ لوگ ابھی ناظم پور نہ بھی گئے تو جہاں جائیں گے وہاں کے بارے میں بتا جائیں گے، چنانچہ میں جلد بازی نہ کروں، پولیس سرگرم ہے۔ بالآخر چاند خان نے اجازت دے دی اور اپنا ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم چھپتے چھپاتے ناظم پور پہنچے۔ میں نے شفیق خالو کے مکان کے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ شفیق خالو نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میرا گریبان پکڑ لیا۔ بدماش، آوارہ خونی، تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرأت کیسے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے بھائی جان، میں نے ہمیشہ خالو کی عزت کی، وہ ہمیشہ سے مجھ سے اچھی طرح پیش آتے رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ فوراً نکل جا یہاں سے ورنہ پولیس کو بلا لوں گا، خالو جان بولے۔ خالو جان، میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا، الٹے قدموں نکل جا ورنہ۔ کیا امی ابو اور دوسرے لوگ یہاں آئے تھے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا، تو یہاں سے دفان ہو جا۔ مجھے صرف ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے، کیا وہ یہاں ہیں؟ دارالامان ہے نا یہ تو، تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ کوئی نہیں ہے یہاں۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ کچھ بتا کر گئے ہیں؟ جہنم میں چلے گئے، چلو نکلو یہاں سے۔ خالو مجھے دھکے دینے لگے۔ سر گھوما تھا بھائی جان، لیکن خود پر قابو رکھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت خالو جان خالہ سے بھی نہ ملنے دیں گے، چنانچہ وہاں سے واپس نکل آیا، لیکن اسی رات گھر کی ایک کھڑکی سے اندر داخل ہو کر خالہ جان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا کر زار و قطار روئی۔ خالو دوستوں میں گئے ہوئے تھے، تب انہوں نے اپنی بپتا سنائی۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ خالو جان ویسے ہی تنک مزاج انسان ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور پھر ابو سے ان کی کبھی نہیں بنی۔ واقعات کی کچھ بھنک انہیں بھی مل گئی تھی، مگر جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے۔ البتہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ وہ انہیں پناہ نہیں دے سکیں گے اور یہ لوگ جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس طرح وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ مگر پولیس طاق میں تھی۔ خالو کے ہاں چھاپا پڑا، پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا، 3 دن تک لاک اپ میں رہے۔ شاید پولیس نے ان سے بھی ہمارے بارے میں پوچھا تھا، 10,000 روپے دے کر جان چھڑائی اور امی وغیرہ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تھی خالو شفیق کی کہانی۔ خالہ نے کچھ بتایا کہ امی ابو کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، کچھ موقع ہی نہیں ملا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس بھائی جان، خالو شفیق نے کچھ زیادہ ہی زیادتی کر ڈالی۔ جب میں خالہ کے پاس تھا تو انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ میں اندر ہوں۔ پولیس کو اطلاع دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا۔ اوہ، میں نے ایک سرد آہ بھری۔ کھاتہ کھول لیا ہے انہوں نے اپنا بھائی جان، قرض تو وصول کرنا ہے ان سے، محمود نے سرد لہجے میں کہا۔ او نہیں محمود، نہیں بیٹے، ذہن ٹھنڈا رکھو، ہم تقدیر سے نہیں لڑ سکتے۔ ہاں، چاند خان کے اس آدمی کا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ تھا؟ ظاہر ہے اسے بھاگ جانا تھا، ورنہ چاند خان پر پورا کیس بن جاتا۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، بہت سی باتیں پوچھی گئیں، اور ابھی میرا کیس چل رہا ہے، مجھے ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا۔ چاند خان کس قسم کے آدمی ہیں؟ رواداری میں تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے یا خلوص دل سے؟ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا بھائی جان، وہ بالکل بے لوث تھا، بے غرض تھا، اور پھر خاصا وقت صرف کیا انہوں نے مجھ پر۔ بعد میں بھی میرے ساتھ مخلص رہے۔ میرے خیال میں اچھے آدمی ہیں، بلکہ اچھے انسان ہیں۔ آپ آگے کہیں؟ تو پھر تمہیں چاند خان کے پاس واپس جانا ہوگا، ہو سکتا ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے جائے۔ اگر چاند خان تمہیں ملک سے باہر نکال سکتے ہیں تو اس وقت اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کم از کم تم اس جال سے بچ کر نکل جاؤ، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھ لوں گا۔ محمود کا چہرہ ایک دم سد گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ کا حکم نہ ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی جان۔ آپ مجھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی کہیں گے، خدا کی قسم لگا دوں گا، لیکن کچھ بات کرنے کی تو اجازت دیں۔ کیا؟
آپ کے خیال میں ان حالات میں اپنی جان بچا کر باہر جانا ایک خوشگوار عمل ہوگا؟ کیا میں سکون پا سکوں گا؟ کیا مجھے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے آپ سب کو چھوڑ کر خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف اپنی جان بچا لی؟ میں محمود کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے سرد لہجے میں کہا، یہ ایک جذباتی احساس ہے محمود، اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ ہم الگ الگ رہ کر ایک زندگی پا سکتے ہیں، تو اس میں جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تم اپنے طور پر باہر نکل جاؤ، میں اس دوران امی اور ابو کو تلاش کروں گا، اور جیسے ہی کوئی موقع ملا میں امی اور ابو کے ساتھ اپنی زندگی بچانے کی جدوجہد بھی کروں گا۔ کم از کم ایک طرف سے تو مطمئن ہو جاؤں۔ ہاں، اگر تم مصیبت کا شکار نہ ہوتے تو میں تم سے پوری مدد لیتا، لیکن بیٹے اگر پھنسے تو دونوں ہی پھنس جائیں گے۔ اس طرح کم از کم ایک تو محفوظ ہو جائے تاکہ زیادہ ہمت سے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ محمود سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اگر آپ مصیبت میں گر گئے تو؟ میری صرف ایک بات سن لو محمود، میں کسی بھی مصیبت میں گھر جاؤں ابھی مر بھی نہیں پاؤں گا، کیونکہ جو پراسرار قوتیں مجھے اپنا آلائے کار بنائے ہوئے ہیں وہ میری موت نہیں زندگی چاہتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے محمود، مجھے ایک مکروہ عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے میں ان ناپاک قوتوں کو شکست دوں گا اور اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ محمود نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ ہوٹل میں کافی وقت گزرا، کمروں میں محصور ہو گئے تھے، اخبار وغیرہ منگوا لیا کرتے تھے، لیکن کسی اخبار میں ہم سے متعلق کوئی بھی خبر ہمیں نہ مل سکی۔ بالآخر جب کئی دن گزر گئے اور ہم نے اپنی تھکن اتار لی تو پھر تیاریاں کرنے لگے۔ چاند خان دوسرے شہر میں رہتے تھے اور یہاں سے ہمیں وہاں تک کا سفر کرنا تھا۔ ہر طرح کا سفر ہی کیا، چار دیواری سے باہر نکلنا بھی عذاب ہی تھا۔ کسی بھی وقت مصیبت نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرتے؟ البتہ حلیہ صرف تبدیل کیا تھا، پٹھانوں جیسے لباس پہنے تھے۔ ہم دونوں نے بازار سے کچھ خریداری بھی کی تھی اپنے لیے، جس سے کچھ حلیہ بدلنے میں مدد ملی تھی۔ اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو سکتا تھا کیا، اور اس کے بعد ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مطلوبہ جگہ پہنچنے کے بعد میں محمود کے ساتھ چاند خان کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بڑا سا مکان تھا، خاص قسم کا احاطہ، اندر بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھا، لیکن پھر کسی نے محمود کو پہچان لیا اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ لوگ محمود سے بڑی محبت کا سلوک کر رہے تھے۔ چاند خان اندر موجود تھے، اطلاع ملی تو باہر نکل آئے۔ میں نے چاند خان کو دیکھا، وہ چہرے ہی سے پروقار اور کسی اچھے گھرانے کے فرد معلوم ہوتے تھے۔ محمود خان کو بڑے خلوص سے سینے سے لگایا اور پھر میری جانب دیکھا اور چونک کر بولے، او ہو، یہ مسعود ہیں؟ کیوں، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں خان صاحب، بھائی جان ہی ہیں، محمود بولا۔ چاند خان نے ہم دونوں کو بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اندر داخل ہو گئے۔ شیروں کی جوڑی ہے، پنجرے میں کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ بولے۔ اندر ایک سجے ہوئے کمرے میں ہم دونوں کو بٹھایا گیا اور چاند خان نے باہر رخ کر کے کہا، چلو شہزادوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ایک بات کہوں محمود، یقین کر لینا میری بات پر، مجھے تمہاری واپسی کا یقین تھا، انتظار کر رہا تھا۔ کئی کام تھے آنے جانے کے، مگر 3 مہینے کے لیے سارے کام ملتوی کر دیے تھے۔ سوچا تھا بس تم پر کام کروں گا، مگر یہ خیال بھی تھا کہ شاید مجھے ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ کیسے خان صاحب؟ بھائی، تمہارے خالوں نے غداری کی، پولیس سے مل کر تمہیں پکڑوا دیا۔ میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی، کوئی طوفانی قدم تو نہیں اٹھا سکتا تھا، بس تیاریاں جاری رکھی۔ بات جب آخری حد میں آ جاتی تو کوئی ذریعہ نہ رہتا تو کچھ کرتے۔ خبر مل گئی کہ تم جیل سے بھاگ گئے۔ کیسے خان صاحب؟ محمود بولا، تمہارا کیا خیال تھا تم پکڑے گئے اور ہم چپ ہو کر بیٹھ گئے؟ دیکھو چندا، تم حیات پور لے جائے گئے تھے، تھانے میں رہے، پھر 4 پیشیاں ہوئی تمہاری، اس کے بعد نئی آبادی جیل میں گئے، وہاں 17 دن رہے اور اس کے بعد دوسری جیل گئے اور منگل کی رات کو وہاں سے نکل گئے۔ ایک سنتری مار دیا تم نے اور ایک زخمی کر دیا۔ چاند خان نے کہا۔ نہ صرف میری بلکہ محمود کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو سب معلوم ہے خان صاحب؟ معلوم رکھنا تھا بیٹے، ورنہ تم خطرے میں نہ پڑ جاتے۔ موقع کی طاق میں تھا بس، بغیر مسعود میاں کی خبر نہ تھی۔ یہ اطلاع آپ کو کہاں سے ملتی رہی خان صاحب؟ میاں، ہر جگہ آدمی رکھنے پڑتے ہیں ہمیں۔ چاند خان بولے، اتنی دیر میں چائے کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں آ گئیں اور ہم نے بھی تکلف نہیں کیا، مصروف ہو گئے۔ چاند خان مخلص انسان تھے۔ میں نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا تھا، آپ نے اسے باہر بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا خان صاحب؟ ہاں، اور لیگون ہاورڈ آیا ہوا ہے، 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ لیگون ہاورڈ؟ جہاز کا نام ہے، یونانی کمپنی کا ہے، کپتان ہمارا دوست ہے۔ کیا محمود کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ امید تو ہے۔
تو خان صاحب یہ کام کر دیجئے، یہ ہمارے خاندان پر احسان ہوگا، مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نے عاجزی سے کہا۔ خان صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، تمہارے لیے بھی بات کروں میاں مسعود؟ نہیں خان صاحب، بس آپ اسے نکال دیں، یہی کافی ہے۔ دیکھو میاں، اس وقت موقع اچھا ہے، ذرا اوپر نیچے کر لیں گے ہم اپنے دوست کو، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں سے نہیں جانا چاہتے ہو، یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، وعدہ کرتے ہیں تم سے۔ اس بے لوث محبت کو ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے خان صاحب، ہاں دعائیں ضرور دیں گے آپ کو۔ ابھی صرف محمود کو یہاں سے نکال دیں، میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ممنونیت سے کہا اور خان صاحب کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، خود ملنا پڑے گا کپتان سے کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ کیوں بھائی محمود، تیار ہو؟ ہاں خان صاحب، بھائی جان کا یہی کہنا ہے، کل صبح نکل چلیں گے، تیار رہنا، اللہ بڑا کارساز ہے، امید تو ہے کہ کام ہو جائے گا۔ مسعود میاں، یہاں رکنا، بھاگ مت جانا یہاں سے۔ جو حکم خان صاحب، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اب ہم زیادہ نہیں بیٹھیں گے تمہارے پاس، کام فوراً شروع کر دینا ہے تم دونوں بھائیوں کے لیے۔ خان صاحب اٹھ گئے، ہم دونوں وہیں رہ گئے تھے۔ میں نے کہا، کون سی دعا دوں خان صاحب کو؟ محمود، اگر یہ کام ہو جائے تو عرصہ دراز کے بعد مجھے خوشی نصیب ہوگی، مگر آپ کو تنہا چھوڑ کر مجھے خوشی نہ ہوگی بھائی جان، محمود بولا، اور میں نے اسے لپٹا لیا۔ مجبوری ہے محمود بیٹے، مجبوری ہے، مگر وقت کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہماری دنیا پھر سے آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اگر آزاد رہا تو چاند خان سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، کسی فرضی نام سے یہاں اپنی خیریت بھیجتے رہنا، میں بھی چاند خان سے تمہارے بارے میں پوچھ لیا کروں گا اور یہیں سے تمہیں حالات معلوم ہوتے رہیں گے۔ دوسرے دن صبح صبح میں نے محمود اور چاند خان کو رخصت کر دیا اور محمود کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ یہاں مجھے بڑی عزت دی گئی، ہر شخص میرا خیال رکھتا تھا۔ چاند خان کو گئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، میں انتظار کرتا رہا۔ 12 تاریخ کو وہ واپس پہنچے، تنہا تھے اور خوش نظر آ رہے تھے، میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ چاند خان نے کہا، جہاز کو سمندر میں دھکیل کر ہی واپس آیا ہوں، مبارک ہو محمود نکل گیا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، محمود کی زندگی بھی موت سے ہم آغوش ہونے جا رہی تھی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں یہی محسوس کرتا کہ میں اس کا قاتل ہوں، لیکن خدا کا احسان ہوا تھا مجھ پر، میرے بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ چاند خان نے مجھ سے کہا، اور اب مسعود میاں ذرا تم سے تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ محمود سے مجھے جو حالات معلوم ہوئے ان سے میری تسلی نہیں ہو پائی تھی، مگر چونکہ بچہ مصیبت کا شکار ہو گیا تھا اور مجھے اس کی زندگی کا خطرہ تھا، اس لیے مجھ سے جو کچھ بن پڑا کرتا رہا۔ اب ذرا تم سے اطمینان سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، تم یہ بتاؤ کوئی ایسی مصروفیت تو نہیں جو تمہاری جو میری وجہ سے رک جائے؟ نہیں خان صاحب، میری مصروفیت ہی کیا ہے، محمود سے مل کر ماں باپ کے بارے میں اطلاعات ملی تھی، چھوٹی بہن بھی ہے میری، ماموں بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ہیں، مگر اب وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ ویسے تمہارے خالوں نے بڑی زیادتی کی، ذرا بھی رشتہ داری نہیں نبھائی، مانتا ہوں کہ حالات خراب تھے، مگر رشتہ دار ہی تو کام آتے ہیں، کسی سے کیا شکایت، جو کچھ ان سے بن پڑا وہ انہوں نے کر ڈالا۔ ہاں خان صاحب، بس ہم گردش کا شکار تھے، بلکہ ہیں، اور جب گردش کا شکار ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے انسان پر تو لوگ کہتے ہیں کہ سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے، مگر آپ کے پاس آ کر اس حقیقت کو جھٹلانا پڑتا ہے۔ دیکھو میاں، ہم اپنی تعریفیں نہیں سننا چاہتے، گناہگار بندے ہیں، برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اگر ایک آدھ کام غلطی سے اچھا ہو جائے تو تم کیا سمجھتے ہو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس کی؟ مگر معاملہ کیا تھا یہ بتاؤ۔ بتا دوں گا خان صاحب، اطمینان سے بتا دوں گا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، آرام کر لیجئے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ذرا تم سے لمبی نشست رہے گی، ساری تفصیل پوچھیں گے، اور بالکل پرواہ مت کرو، اکیلے نہیں ہو تم، ہم تمہارا پورا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے تھے، حالانکہ دل کے گوشوں میں چور تھا، کمبخت لانتی بھوریا چرن مکمل طور سے غائب تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی ایک حقیقت تھی، میرا تعلق جس سے بھی قائم ہوتا اس پر مصیبت نازل ہو جاتی تھی۔ چاند خان بے شک دوسری لائن کے آدمی تھے، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہاں زیادہ وقت رک گیا تو چاند خان بھی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، عارضی طور پر بے شک ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، مستقل نہیں۔ بہرحال اسی رات چاند خان میرے پاس آ گئے، ساتھ ساتھ ہی بستر لگوا دیے تھے انہوں نے، اور تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد وقار لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور بولے، ہاں مسعود میاں، مجھے تمہاری داستان سننے سے بڑی دلچسپی ہے۔ خان صاحب، کچھ غلطیاں میری اپنی ہیں اور کچھ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر۔ میں نے خان صاحب کو ابتدا سے حالات بتانا شروع کر دیے، وہ حیرت و دلچسپی سے میری کہانی سن رہے تھے۔
یہ کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں نے حکیم سعد اللہ صاحب کو یہ کہانی سنائی تھی، اور اس کے بعد سعد اللہ زندہ نہیں رہے تھے۔ بھوریا چرن کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ اس کی کہانی کسی کو سنائی جائے، مگر اس وقت میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان چاند خان کو سنا دی۔ ان کے چہرے پر سخت حیرت کے آثار تھے۔ میں خاموش ہوا تو وہ بھی بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا رکھا تھا، پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، بڑی دردناک کہانی ہے، بڑی بات ہے کہ تم نے اپنا ایمان قائم رکھا۔ میں خود بہت برا انسان ہوں، پوری عمر ہیرا پھیری میں گزاری ہے میں نے، مگر اتنی ہمت سے میں بھی کام نہ لے پاتا۔ تم نے ایک پاک بزرگ کے مزار پر ایک ناپاک وجود کو نہ پہنچا کر جو نیکی کی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کے صلے سے محروم نہ رہو گے۔ یہ کالے جادو والے ایسے ٹونے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ملعون کو کوئی بڑا ہی فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ وہ اس طرح تمہارے پیچھے نہ پڑتا۔ ویسے نہ تو تمہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا، نہ ہی تمہیں اس کا موقع ملا ہوگا کہ اس سلسلے میں کچھ کرتے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کالے جادو کا توڑ بھی تو ہوتا ہے۔ مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا خان صاحب، نہ ہی میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو سنائی۔ وہ منحوس سادھو یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی کہانی معلوم ہو۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے صاحب۔ میرا ایمان ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی تو میں بتانا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو۔ چاند خان صاحب نے اپنا سینہ کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ ان کی گردن میں چاندی کی موٹی زنجیر میں چاندی کا ایک تعویذ نظر آ رہا تھا۔ سارے جادو اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جادو اس تعویذ کے سامنے بے اثر ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، مجھ پر بھی دشمنوں نے جادو کرا دیا تھا۔ کوڑھی ہو گیا تھا میں، پاگل ہو چکا تھا، لوگ مجھ سے گھن کھانے لگے تھے۔ پھر ایک مرد حق کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ علیم الدین خان تھا ان کا نام۔ رتولی نامی جگہ ہے، وہاں ایک پرانی مسجد ہے جس میں ایک نامعلوم بزرگ کا مزار ہے۔ وہ مجھے اس مزار پر لے گئے، 1 مہینے تک مزار پر پڑا رہا، تب ایک صبح فجر کے وقت قبر کے کتبے پر ایک تعویذ رکھا ملا۔ علیم الدین خان صاحب میرے ساتھ تھے، خوش ہو کر بولے، لو میاں چاند خان، دلدر دور ہو گئے تمہارے، مشکل حل ہو گئی، یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ کوڑ ٹھیک ہوا، دماغ درست ہوا، اور اب اللہ کا فضل ہے، مگر میں یہ تعویذ کسی کو دے نہیں سکتا، حکم نہیں ہے، تمہارے لیے یہ بیکار ہے، ورنہ خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل حل کر دوں، مگر فکر مت کرو، میں تمہیں رتولی لے جاؤں گا۔ علیم خان صاحب کی خدمت میں بھی بہت عرصے سے حاضری نہیں دی، ان سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا خان صاحب میری مشکلات کا حل ہوگا؟ میں نے کہا، فکر مت کرو، یہ کام ضرور ہوگا۔ چاند خان نے کہا۔ میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ چاند خان کے ساتھ دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ مجھے خود بھی یقین آ گیا تھا کہ چاند خان کیوں محفوظ رہے۔ منحوس بھوریا چرن اس تعویذ کی وجہ سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ خاصی رات گئے، خان صاحب آرام کرنے کی ہدایت کر کے چلے گئے۔ میں بے حد خوش تھا کہ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میری نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں، پھر اچانک چھت پر میں نے کچھ دیکھا۔ سفید چونے سے پتی ہوئی چھت پر سیاہ دھبے ریگ رہے تھے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ متحرک تھے۔ میں چونک پڑا، سیاہ دھبے اتنے بڑے ہو گئے کہ پوری چھت ان میں چھپ گئی اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ مکڑیاں تھیں، مکروہ شکل کی منحوس مکڑیاں جو لاکھوں کی تعداد میں تھیں، اپنے جسم کے لیسدار مادے سے جال بناتی ہوئی وہ سب نیچے اتر رہی تھی میری طرف۔ ان کا نشانہ میں ہی تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی۔ مجھ پر ایسے مشکل وقت آئے تھے کہ اب کوئی مشکل نہیں لگتی تھی، بلکہ ہر لمحہ کسی نئے حادثے کا منتظر رہتا تھا۔ حادثہ نہ ہوتا تو سوچتا تھا کہ اب کوئی زیادہ بڑا حادثہ ہوگا۔ اعصاب میں پختگی بھی پیدا ہو گئی تھی اور خوف ذرا کم ہو گیا تھا، لیکن انسان تو تھا۔ میری ساخت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خوف کے احساس کو ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چاند خان کو بھوریا چرن کی کہانی سنا تو دی تھی، لیکن دل اس احساس سے دھڑکتا رہا تھا کہ کہیں وہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔ بلکہ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا تھا۔ ہاں، چاند خان نے مجھے وہ متبرک تعویذ دکھایا تھا اور میرے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ آرزو بھی بیدار ہو گئی تھی کہ کاش اس مزار پر مجھے بھی زندگی کی نوید مل جائے۔ مگر یہ مکڑیاں، شاید بھوریا چرن نے مجھے کوئی نئی سزا دینے کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ میں دہشت بھری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ جوں وہ نیچے آ رہی تھی، میرے دل و دماغ میں وحشت اترتی جا رہی تھی۔